الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں افشکن، بہترین چیز فعل نیک ہے۔ لوگوں نے عرض کیا فعل کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھا کلمہ جس کو تم میں سے کوئی شخص کسی شخص سے سنے یا کسی ذریعے سے سنے۔ بخاری و مسلم مشکات۔ یعنی نیک فعلی اسلام میں مطلوب ہے، محمود ہے، اچھی چیز ہے۔ بد فعلی یعنی افشکن اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثلا ہدایت نامی کوئی شخص آیا تو اس سے نیک فعل لے، نیک شکن لے کہ اب ہدایت مل جائے گی۔ راشد نام کے کوئی چیز آئی یا کوئی شخص آیا، سمجھے کہ اب اپنا کام اچھا ہوگا۔ اس طریقے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے۔ لیکن بد فعلی افشکن کہ آج کس کا منہ دیکھ لیا، تیرا منہ دیکھا اس لیے پورا دن خراب گیا میرا، تو آیا تو بجلی چلی گئی، تو آیا تو ایسا ہوا، تیری وجہ سے، یہ سب بد فعلی ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کافروں کا اور غیر مسلموں کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ ہر دور میں۔ حضرت عروہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شگون بد کا یعنی افشکن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا بہترین چیز فعل نیک ہے، اور شگون بد کسی مسلمان کو اس کے مقصد اور ارادے سے نہ روکے۔ پھر جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی بات کو دیکھے جس کو برا خیال کرتا ہے یعنی شگون، تو یہ کہے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ابو داؤد مشکات۔ یعنی نیکیاں اے اللہ آپ ہی کی طرف سے، اچھائیاں آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور برائیاں آپ ہی دور کرتے ہیں۔ بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ ہی سے ملتی ہے۔ خواب۔ حضرت ابو حذیر عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور خواب جب تک اس کو بیان نہ کیا جائے پروں کے پاؤں پر ہوتا ہے، یعنی غیر مستقل اور غیر قائم۔ لیکن جب اس کو بیان کر دیا جائے، یعنی جب اس کی تعبیر بھی بیان کر دی جائے تو خواب واقع ہو جاتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرو مگر دوست یا عقل مند آدمی کے سامنے۔ ترمذی مشکات۔ علم دین کے شروع کرنے کے دن کی فضیلت۔ حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی 40 حدیثیں میری امت کو پہنچا دے تو میں خاص طور پر اس کی سفارش کروں گا۔ جامع خبر۔ حدیث میں آیا ہے کہ علم دوشنبہ کے روز طلب کرو۔ دوشنبہ یعنی پیر، سوموار۔ اس سے علم حاصل کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ یہی مضمون جمعرات کے متعلق بھی آیا ہے۔
بعض احادیث میں بدھ کے دن کے متعلق بھی وارد ہے۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ کتاب کے شروع کرنے کا بدھ کے دن اہتمام کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو چیز بدھ کے دن شروع کی جاتی ہے وہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ شرح تعلیم المتعلم بہشتی زیور۔ کسی سنت کا احیاء یعنی سنت کو زندہ کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے گا اس وقت جو شخص میرے طریقے تھامے رہے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ بہشتی زیور۔ وصیت نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، دوسرے نبی کی سنت یعنی حدیث۔ بہشتی زیور۔ قرآن سے امت جب تک متعلق رہے گی اور سنتوں سے اور احادیث مبارکہ سے متعلق رہے گی کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی، گمراہ نہیں ہوگی، ہلاک نہیں ہوگی۔ آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، لفظاً بھی چھوڑا ہے، معناً بھی چھوڑا ہے، عملاً بھی چھوڑا ہے، فہماً بھی چھوڑا ہے۔ لفظاً تو کچھ نہ کچھ تلاوت ہو جاتی ہے، لیکن کثرت سے وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ قرآن کا حق ہے کہ سال میں 2 پورے کیے جائے، یہ قرآن کا حق ہے۔ بہت سارے برس گزر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ رمضان میں بھی بہت ساروں کے بارے میں یقینی طور پر علم ہوا کہ قرآن کی تلاوت ان کا معمول نہیں رہتا ہے۔ فہم کے اعتبار سے قرآن کی سمجھ، یہ امت کا اکثر طبقہ اس سے عاری اور خالی ہے، اور علماء حضرات میں بھی بڑے دکھ کے ساتھ بہت کم لوگ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ عمل کے اعتبار سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کے مطابق عمل بھی نہیں ہے، اور حدیث اور سنتوں پر عمل۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ دونوں چیزیں تھیں، جہاں بھی یہ لوگ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکایا۔ چنانچہ یہاں ایک بات وضاحت کے طور پر کرنا ضروری ہے کہ فقہائے کرام رحمہم اللہ نے جو قرآن اور احادیث سے مسائل کو مستنبط کر کے نکالے ہیں دلائل کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، وہ اس سے الگ نہیں ہے۔ وہ اسی قرآن سے نکالے ہوئے مسائل، احادیث سے نکالے ہوئے مسائل، یہ بھی اسی میں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں قرآن اور حدیث کو اختیار کرنے کا کہا ہے، لہذا فقہا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ سب کہاں ہیں؟ نہیں، ان حضرات نے بھی قرآن اور احادیث ہی سے مسائل نکالے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ قرآن سے کمال درجے کی اور سنتوں سے اور احادیث مبارکہ سے بے انتہا عقیدت، عظمت اور محبت اور وابستگی نصیب فرمائے۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے۔
فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو بغور اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے بار بار پڑھنے کی، سننے کی اور دلوں میں اتارنے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی اللہ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔